بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی مرد سے نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو کہ کبھی بھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ نہ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور وہ بات کہو جو بلائی والی ہو۔ عورت کو اگر نامحرم مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو لہجے میں سختی رکھی جائے اور طویل بات کرنے کی بجائے مختصر اور ضروری بات کی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد شیطان کا دوسرا جال زبان ہے۔ لہٰذا اس فتنے سے بچاؤ کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے کہ ایسا لہجہ اختیار نہ کیا جائے جس سے فتنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ پاک اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ پاک سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ عورت اس وقت برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔